بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم نور الانوار کے سبق نمبر 399 کو پڑھیں گے۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے پہلی وجہ فاسد کی مثال کا بیان۔ آج کے ہمارے سبق کی عبارت قولی الماء من الماء سے شروع ہوتی ہے۔ جیسا کہ ہم نے گزشتہ سبق میں پہلی وجہ فاسد جو استدلالات کے حوالے سے تھی وہ اس کے متعلق سنا، تو آج اس کی مثال کا ذکر ہو رہا ہے حدیث رسول سے۔ آئیے سب سے پہلے عبارت پڑھ کر اس کا ترجمہ کرتے ہیں، اس کے بعد سبق کی وضاحت کی طرف بڑھتے ہیں۔ مصنف علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ قوله الماء من الماء فالماء الاول الغسل والماء الثاني المني، ولما كان معناه الغسل من المني فهم الأنصار عدم وجوب الاغتسال بالإكسال لعدم الماء وهو إخراج الذكر قبل الإنزال، وهم كانوا أهل اللسان فلو لم يدلوا على النفي على أما عداه لما فهموا ذلك۔ جیسے حضور علیہ السلام کا قول الماء من الماء کہ پانی پانی سے، پس مائع اول سے غسل مراد ہے اور مائع ثانی سے منی مراد ہے۔ چونکہ اس حدیث کے معنی ہے کہ منی نکلنے سے غسل کرنا واجب ہے، اس لیے انصار نے یہ سمجھا کہ جماع بدون الانزال کی صورت میں غسل کرنا واجب نہیں ہے، کیونکہ منی خارج نہیں ہوئی ہے۔ اکسال کے بھی معنی یہی ہیں، انزال سے پہلے ذکر کو باہر کر لینا۔ یہ حضرات اہل زبان تھے، پس اگر تنصیص علی الشیء ما عدا کی نفی پر دلالت نہ کرتی تو یہ حضرات حدیث کے مذکورہ مطلب کبھی بھی نہ سمجھتے، جبکہ وعندنا لا يدل علیہ ای علی النفی عما عداہ والا يلزم الكفر والکذب فی قوله محمد رسول اللہ لانه يلزم الا يكون غیر محمد رسولا وذلك کفر وکذب۔ اور ہمارے نزدیک یہ اس کے ما عدا سے نفی پر دلالت نہیں کرتا، ورنہ تو قائل کی قول محمد رسول اللہ میں کفر اور کذب لازم آئے گا، اس لیے کہ اس قول سے لازم آئے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی رسول نہ ہو، اور یہ کفر اور کذب ہے۔ سواء کان مقرونا بالعدد او لم يكن فيه رد على من فرق بينهما وقال ان كان مقرونا بالعدد نحو قوله خمس من الفواسق يقتلون في الحل والحرم الحداءة والفارة والكلب والعقور والحية أو والعقرب، فحينئذ يدل على النفي عما عداه البتة، وإلا لبطل فائدة العدد۔ یہ اس میں علم کی صراحت خواہ عدد کے ساتھ مقرون ہو یا عدد کے ساتھ مقرون نہ ہو، اس میں ان لوگوں پر رد ہے جنہوں نے ان دونوں کے درمیان فرق کیا ہے اور یہ کہا کہ اگر اس میں علم کی صراحت عدد کے ساتھ مقرون ہو، جیسے نبی علیہ السلام کا یہ قول کہ فواسق میں سے 5 ایسے جانور ہیں جن کو حل و حرم ہر جگہ میں قتل کیا جاتا ہے، جیسے چیل، چوہا، کاٹ کھانے والا کتا، سانپ، بچھو، پس اس وقت یہ یقیناً اس کے ما عدا سے نفی پر دلالت کرے گا، ورنہ عدد کا جو فائدہ ہے وہ باطل ہو جائے گا۔ وعندنا وجہ تخصیص به زیادت اہتمامه والاعتناء بشانه ونحو ذلك، ولكن افتى المتاخرون بانه في الروایات يدل على النفي عما عداه دون المخاطبات، كما قال صاحب الہدایۃ ان قوله في الكتاب جاز الوضوء من الجانب الآخر اشارة الى انه يتنجس موضع الوقوع ومثل هذا فی کتابہ کثیر، اور فرمایا کہ ہمارے نزدیک یہاں پر وہ یہ ہے کہ عدد کے ساتھ خصوصیت کی وجہ سے عدد کی اہمیت کو بڑھانا مقصود ہے اور اس کی شان کی طرف توجہ دینا ہے، لیکن متاخرین نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ تنصیص علی الشیء روایات فقہیہ میں اس کے ما عدا سے نفی پر دلالت کرتی ہے، لیکن مخاطبات میں نہیں، جیسا کہ صاحب ہدایہ نے کہا اس کا قول کتاب میں جاز الوضوء من جانب الآخر اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ موضع وقوع نجس ہو جائے گا، اور ایسی مثال ان کی کتاب میں بہت زیادہ ہیں۔ وما يهم كلامهم من النفي عما عداه في بعض الاستدلالات فكل ذلك مؤول بتاويلات فتنبه
له لأن النص لم يتناوله فكيف يوجب نفيا أو إثباتا أي لا يدل على المسكوت عنه أصلا فكيف يوجب الحكم من حيث النفي والإثبات. اور فرمایا کہ ایسی مثالیں ان کی کتاب میں وہ بہت زیادہ ہیں، اور وہ جو بعض استدلالات میں ان کا کلام اس کے ما عدا سے نفی کا وہم پیدا کرتا ہے، سو وہ تعویلات کے ساتھ مؤول ہیں، اس پر متنبہ ہو جاؤ، کیونکہ نص غیر منصوص کو شامل نہیں ہوتی، لہذا نفی یا اثبات کا حکم کس طرح واجب کرے گا. یعنی تنصیص علی الشیء مسکوت عنہ پر بالکل دلالت نہیں کرتی، لہذا نفی اور اثبات کے حکم اعتبار سے حکم کس طرح واجب کرے گا. فَإِذَا قُلْتَ جَاءَنِي زَيْدٌ فَقَدْ سَكَتَ عَنْ عَمْرٍ فَلَا يَدُلُّ عَلَى نَفْيِهِ وَإِثْبَاتِهِ وَفَائِدَةُ التَّخْصِيصِ أَنْ يَتَأَمَّلَ الْمُسْتَنبِطُونَ فِيهِ فَيُثْبِتُونَ الْحُكْمَ فِي غَيْرِهِ بِالْقِيَاسِ وَيَنَالُونَ دَرَجَةَ الْاجْتِهَادِ. اور پس جب تو نے جَاءَنِي زَيْدٌ کہا تو تو نے امر کے بارے میں سکوت کیا، لہذا یا فقد سقط یا تو چپ و یا خاموش رہا کس بارے میں؟ امر کے بارے میں، تو لہذا یہ اس کی نفی اور اثبات پر دلالت نہیں کرے گا. اور تخصیص کا فائدہ یہ ہے کہ مجتہدین اس میں غور و خوض کریں، پھر اس کے علاوہ قیاس کے ذریعے حکم ثابت کریں اور اجتہاد کے ذریعے اجتہاد کے درجے کو حاصل کریں. جی طلبہ کرام، یہ تھی ہمارے آج کے سبق کی عبارت ترجمہ. آئیے اب اس کی وضاحت کی طرف بڑھتے ہیں. وجوہ فاصلہ میں سے پہلی وجہ یہ تھی کہ اگر اسم علم یا اسم جنس پر کوئی حکم صراحتاً لگا دیا ہو تو مفہوم مخالف یعنی اس کے ما عدا سے حکم کی نفی ہو جائے گی. اب یہ پہلی وجہ فاصل تھی کہ مفہوم مخالف کو حجت بنایا جا رہا تھا. تو اس کی مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے الماء من الماء، پانی پانی سے. اب اس حدیث میں پہلے ماء سے غسل اور دوسرے ماء سے خروج منی مراد ہے، اور مطلب یہ ہے کہ غسل جو ہے وہ خروج منی سے واجب ہوتا ہے. اب اس حدیث میں ماء ثانی یعنی خروج منی پر غسل کا حکم لگا دیے گیا، اور انصار مدینہ نے اس سے یہ سمجھا کہ اکسال یعنی ادخال بدون الانزال کی صورت میں غسل واجب نہیں ہوگا. اب ملاحظہ فرمائی کہ انصار مدینہ جو اہل زبان ہیں، عربی زبان کے رازوں میں رازوں کو جاننے والے ہیں، اس کے باوجود انہوں نے مفہوم مخالف کا اعتبار کیا اور یہ سمجھا کہ منطوق یعنی خروج منی پر غسل کا جو حکم لگایا ہے وہ مفہوم مخالف یعنی عدم خروج منی پر وجوب غسل کا یہ حکم نہیں ہوگا. اگر اسم علم یا اسم جنس پر حکم کا لگایا جانا اس کے ما عدا سے نفی پر دلالت نہ کرتا تو انصار مدینہ اس حدیث کا یہ مطلب ہرگز نہ سمجھتے، لیکن ہمارے نزدیک اسم علم یا اسم جنس پر صراحتاً یہ حکم کا لگایا جانا اس اسم علم یا اسم جنس کے ما عدا سے حکم کی نفی پر دلالت نہیں کرتا. اور وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر اسم علم یا اسم جنس پر صراحت کے ساتھ حکم کا لگایا جانا اس کے ما عدا سے حکم کی نفی پر دلالت کرے، جیسے کہ اشاعرہ اور حنابلہ کا مذہب ہے، تو قائل کے قول محمد رسول اللہ میں کفر اور کذب لازم آئے گا. اس طور پہ کہ جب اس نے اسم علم بول دیا محمد اللہ کے رسول ہیں تو پس مفہوم مخالف کے اعتبار سے معنی یہ ہوا کہ محمد کے علاوہ جتنے بھی ہیں وہ اللہ کے رسول نہیں ہیں. تو یہ تو کفر اور بالکل کذب ہے، اور قرآن و حدیث کے خلاف ہونے کی وجہ سے ایسا عقیدہ رکھنا بالکل کفر ہے. تو مصنف نے فرمایا کہ اسم عالم یا اسم جنس پر حکم لگانا ہمارے نزدیک ما عدا کی نفی پر دلالت نہیں کرتا، خواہ یہ عدد کے ساتھ مقرون ہو یا عدد کے ساتھ مقرون نہ ہو. اس عبارت میں ان لوگوں کے قول کی تردید ہے جنہوں نے ان دونوں کے درمیان فرق کیا ہے اور یہ کہا کہ اگر عدد کے ساتھ مقرون ہو تو یہ نفی ما عدا پر بالیقین دلالت کرے گا، جیسے اس حدیث میں ہے کہ خمس من الفواسق کہ 5 چیزیں ایسی ہیں کہ یقتلنا فی الحل والحرم کہ جن کو حل و حرم دونوں میں قتل کر دیا جاتا ہے. تو اب وہ کون کون سے جانور گنوائے گئے؟ وہ چیل ہے، چوہا ہے، کاٹ کھانے والا کتا ہے، سانپ ہے، بچھو ہے. اب اس صورت میں نفی ما عدا پر اس لیے دلالت کرے گا کہ اگر اس صورت میں نفی ما عدا پر دلالت نہ کرے تو عدد کا ذکر لا حاصل اور بے سود ہوگا. لیکن ہماری طرف سے اس کا جواب یہ ہوگا کہ حضرت عدد کا جو ذکر ہے یہ نفی ما عدا پر دلالت کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ عدد کو خاص طور پہ ذکر کرنے کی وجہ عدد کی اہمیت کو، اس کی افادیت کو بڑھانا ہے اور اس کی شان کی طرف توجہ دینا ہے. ولیکن افضل متاخرون سے ایک وہم کا ازالہ مقصود ہے، وہ یہ ہے کہ یہ بات کہی گی کہ ہمارے نزدیک اسم علم یا اسم جنس کی صراحت کہ جو ہے وہ نفی ما عدا پر دلالت کرتی ہے. تو اب اس پر جو ہے وہ وہم پیدا ہوتا ہے کہ قاعدہ یہ ہے کہ روایات فقہیہ اور نصوص شرعیہ میں یہ قاعدہ عام ہے.
اسی وہم کا ازالہ کرتے ہوئے شارح نے فرمایا کہ متاخرین کا فتویٰ یہ ہے کہ اسم عالم یا اسم جنس کی صراحت روایات فقہیہ میں تو نفی ما عدا پر دلالت کرتی ہے، لیکن نصوص شرعیہ میں دلالت نہیں کرے گی۔ مثلا صاحب ہدایہ نے کہا کہ جو غدیر عظیم وہ بڑا تالاب ہے جس کی دو طرفوں میں سے ایک طرف کو حرکت دینے سے دوسری طرف متحرک نہ ہو، چنانچہ اگر ایسے تالاب کی ایک جانب نجاست گر جائے تو دوسری جانب سے وضو کرنا جائز ہوگا۔ تو اب اس بات پر یہ دلالت کرتی ہے ان کی یہ بات کہ جس جانب میں نجاست گری ہے وہ جانب ناپاک ہے، اس سے وضو کرنا جائز نہیں ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ روایات فقہیہ میں اسم علم یا اسم جنس کی صراحت ما عدا کی نفی پر دلالت کرتی ہے، ورنہ تو صاحب ہدایہ اس طرف اشارہ کیوں فرماتے؟ اس طرح کی اور بھی بہت سی مثالیں موجود ہیں۔ تو اب شارح فرماتے ہیں کہ بعض استدلالات میں ہمارے علماء کی عبارتوں سے یہ وہم ضرور ہوتا ہے کہ اسم علم یا اسم جنس کے ساتھ صراحت ما عدا کی نفی پر دلالت ہو، لیکن اس قسم کی ساری عبارتیں معول ہیں۔ مصنف نے اپنے مذہب پر دلیل بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ نص سے غیر منصوص کو شامل جو نص ہوتی ہے وہ غیر منصوص کو شامل نہیں ہوتی، اور جب نص غیر منصوص کو شامل نہیں ہوتی تو غیر منصوص نفی یا اس بات کا حکم کس طرح اس پر لگایا جا سکتا ہے۔ یعنی اسم علم یا اسم جنس کی صراحت کرنا جب سرے سے مسکوت عنہ ہو، یعنی غیر منصوص پر دلالت نہیں کرتا، تو اس مسکوت عنہ پر نفی یا اس بات کے لحاظ سے حکم کس طرح لگایا جا سکتا ہے۔ چنانچہ جب تم نے کہا کہ میرے پاس زید آیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم امر کے بارے میں خاموش ہو، بس تمہاری یہ خاموشی امر کے آنے یا نہ آنے دونوں پر دلالت کر سکتی ہے اور دونوں پر دلالت نہیں بھی کر سکتی۔ تو اس لیے اب اس سے یہ مطلب نہیں ہوگا کہ میرے پاس زید آیا تو باقی کوئی نہیں آیا، ہو سکتا ہے امر بھی آیا ہو۔ تو بہرحال جی ہمارے ہاں مفہوم مخالف اجت نہیں ہے، بعض جو فقہی روایات ہیں وہاں اس کا استعمال ہوا ہے، لیکن نصوص شرعیہ میں اس کا استعمال بالکل بھی نہیں ہے۔ یہ ہمارے آج کے سبق کی عبارت ترجمہ وضاحت، اس کو اچھی طرح سمجھیں، اس کے خلاصے کو رجسٹر پر لکھیں، بالخصوص ان سوالات کے جوابات دیں۔ سوال نمبر 1 یہ ہے کہ مفہوم مخالف ہمارے ہاں حجت نہیں ہے، اس کی مثال تحریر کریں۔ اور سوال نمبر 2 یہ ہے کہ فیہ رد علی من فرق بینہما سے شارح کس چیز کا رد بیان فرما رہے ہیں، اس کی بھی صراحت کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ ہم نے پڑھا سنا اسے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ نبی